بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکاری دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا، یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کب کبھی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ کئی بیچاری، ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑکتا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے۔ اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھونکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے،
बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी घिसट घिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता है। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ा करके टूटेगा। जिस औरत को अपने खामिद की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च में ताशा करती है, वो भी औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी मेरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त घर में रोटी हो ना हो मुंह पे आटा जरूर मल ले। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा संजीदा माई, वल्लाह ला युखज़ीका अबदा, मेरा परवरदिगार आपको बिल्कुल कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? इसलिए आप मेहमान नवाजी फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं के सौदे खरीद कर लाते हैं, गरीबों की गरीब परवरी करते हैं। अल्लाह पाक आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। यूं तो तसल्ली दे रही है और अंदर अंदर सैयदा खदीजा का दिल रो रहा है, इलाही सारा मक्का छोड़ा, सरदार छोड़े, रईस छोड़े, दौलतमंद छोड़े, कोठी बंगलों वाले छोड़े, यतीम मक्का से शादी की, ये आज मैं क्या देख रही हूं? चेहरा उतर गया, रंग तब्दील हो गई, पीला रंग पड़ गया। मुड़ मुड़ के आसमान की तरफ देखती है, इलाही क्या बली, क्या होगा, ये क्या माजरा है? अर्ज करने लगी, मेरे महबूब, मेरा चचाजाद भाई वर्का इब्न नौफल यहूदी तौरात का आलिम है, बड़ा संजीदा है, मैं उसको उसके पास आपको लेके चलती हूँ, दिखला के लाऊंगी। हुआ क्या है? आलिम के पास लेके गई। तो आजकल दी माई होंगी ना, कहंगे असी बाबे को चले जरा नंगा पिया है। हमारे मुल्क में नंगों को ज्यादा माना जाता है। हाथ होगी, कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। अल्लाह अल्लाह करना मेयारे विलायत नहीं, नमाज रोजे की पाबंदी मेयारे विलायत नहीं, कुरान करीम की तिलावत विलायत नहीं, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बसर करना मेयारे विलायत नहीं। कपड़े उतार के सुबह आप सड़क पे चले जाना, इंशाअल्लाह आप वली बन जाएंगे। और इशारे करते हैं कि पहुंची हुई सरकार है, अगर की निशानी है पहुंचने दी, अगर देखो ना गाड़ी पछाड़ी खुली हुई है। किसने बताई ये बात? जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमामुल अंबिया को साथ लेके चली। अपने दिल में बड़ी परेशान है, रो रही है, ये क्या बनी? चेहरे की तरफ देखती है, दिल मुरझा जाता है। वर्का इब्न नौफल के पास लेके गई, कहने लगी, भाईजान आप आलिम है, तौरात के आलिम है, तौरात के हाफिज है, जरा इन्हें देखो तो सही, इन्हें क्या हुआ, इनसे पूछो तो सही क्या किस्सा है। बताती भी जाती है, रोती भी जाती है, भाईजान आज तो ठड़का लगा हुआ है, आज तो दिल को अंदेशा लगा हुआ है, कहीं मेरे उजड़ने का वक्त तो ले आ गया। वर्का इब्न नौफल ने हुजूर करीम सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा पूछा, किस्सा पूछा। वर्का इब्न नौफल बरदस्ता कहने लगा, खदीजा लख मुबारक, करोड़ों मुबारक हो, तू की मक्के के सरदार की बीवी नहीं, किसी ताजिर की बीवी नहीं, किसी रईस की घरवाली नहीं, मुबारक हो, तू तो इमामुल अंबिया की घरवाली है, तू तो
کا نزول شروع ہو گیا. یہ آخر الزمان پیغمبر ہے. آخر الزمان پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی, تو بڑی نصیبوں والی, تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی, ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے, پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے, آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, قبر بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, عمر وفا نہ کرے گی, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا, اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو, جو کسی کی بات کا جواب نہ دے, جو کسی کا گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے, لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. آفری کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں, اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے کردار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لو لہال, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دن مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ آج نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی. ارشاد فرمایا محمد
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذابا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا غیروں نے مارا دن کو مارا رات کو مارا مکے کی مردوں نے مارا مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی آتما تم کہاں چلی گئی تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی چاند سورج ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے مدینہ پاک ہے اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں. رس کھا کھا کر صحابہ اکرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا یہ تو طریقہ تیاری کی نہیں پہلے ہم کھلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا قرآن پہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض اللہ والوں پہ اعتراض بس اعتراض ہی اعتراض ہے. تنقید ہی تنقید اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں. اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹھ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو اتنا پکا کر دیا تھا اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ
عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ چھوڑنے کا، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد۔ مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالن ہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے، ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کی جگر پھٹ گئے۔ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں
फूक मार के जन्नत हासिल करना चाहते हैं। नमाज तक की हमें सही मानों में तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में बैतुल्लाह शरीफ में फतह मक्का की बाद भी इस किस्म का मुजाहरा फरमाया, सारी कायनात हैरान हो गई। गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक और सारे आंगन का, सारे घर का, सारे बेड़े का कूड़ा कबाड़ मिट्टी इकट्ठा करके टोकरे में भरकर सरकार का इंतजार करती है। जब गली से गुजरते हैं सर मुबारक पे दे मारती है। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम ने कभी सर उठा के ना देखा, ये कौन है यूं करने वाला। एक दिन सर मुबारक पे वो मिट्टी ना पड़ी तो फरमाया ये माई कहां गई, इसका वजीफा क्यों बंद हुआ। पता चला बीमार है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले गए। औरत की बच्चियों ने देखा, रोने लगी। अम्मा कहती है बेटी अब क्यों रोई। कहने लगी जिसके सर पे रोजाना कूड़ा फेंकती हो वो आ गए। घर में आदमी कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बनेगा। औरत भी रोने लगी। उमर गुजर गई, गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, आज पता नहीं क्या हाल बनेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई पता चला तू बीमार है, मैं काली कमली वाला हाजिर हूं, जो खिदमत हो बताओ, दवा लानी हो बताओ, कुछ सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। कोई सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। अगर हमारे यहाँ गरीब की बीमार पुरुषी कौन करे। कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाएगा, लाइन लग जाती है, साहब का क्या हाल है, साहब क्या हाल है, और साहब ठीक ठाक है, साहब लोग को फांसी लगी हुई है। डॉक्टर बड़े का लिहाज करता है, मोहल्ला बड़े का लिहाज करता है, खानदान बिरादरी बड़े का लिहाज करते हैं। कहां गई नबी की सीरत। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पड़े, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब की उम्मीद से, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर कुछ और है। जनाजे की नमाज में जताने के लिए, बताने के लिए चौधरी साहब, शेख साहब आवाज लगाते हैं, भाई पिछले आदमी आगे हो जाए, सब दुरुस्त करे भाई, ताकि पता चल जाए मैं भी आया हुआ हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोगों को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से, और पराए नहीं, अपनी मां के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। इस मां ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया, समझाया, शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस मां का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती, सीखता कोई नहीं। कई साल की बात है, जिला लाहौर में मेरी राजपूत बरादरी का एक बहुत बड़ा बडेरा मर गया, तो लाखों आदमी जनाजे पे आया हुआ। कुछ लोगों का और भी इंतजार था, अफसरों का इंतजार था।
ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں۔ کاروں میں سے روح کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں۔ کاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن میری دو چار افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈنڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ، گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے، شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے۔ اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی۔ کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں سفر میں ہوں۔ میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں۔ انہوں نے کہا بابا 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی۔ بڑے مسائل معلوم ہے۔ کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے۔ گاڑی میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں من گئی وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، کھانا بینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے، اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی۔ فَمَا مَنِ اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تحاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر بن گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔
گمراہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روڑے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حال پرسان حال بنے گا۔ زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیا منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑائی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مریض کو نیند نہیں آتی، قبر کی فکر
جلا دینے والا تھا، تباہ و برباد کر دینے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں، وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤ۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے ہی؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مدینہ مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں، میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے، دو ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہیں کہ قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم شرما رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی، ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے،
اگلے دن اجازت بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی. میں ریاستی زبان چون آخیا میں اگر شالا وانی مرے مدینے پاسے تھی آخر کیوں وانی مر مدینے وہ سمجھا میں تو منڈا کر کے آخر کیوں وانی مر مدینے اور مرے مدینے میں تو سوکھا کام ہے مدینے مرنا. جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اتنا مقدروں والا جوان، اتنا نصیبوں والا جوان، اتنا خوش بخت جوان جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد حضرت مدنی کا عرب میں صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں. آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا ابھی دعا کر دو، میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ. بھلا مدینے میں جا کے تو جالو ابھی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے. تنخواہ لے کر نہیں. نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا. ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا. تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا. خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹا کی جیل کی کوٹریوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کی. نعرہ تکبیر، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے. چٹاک مشہور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے. ایک اساڈا زمانہ ہے اتنا کراچی رہنے والے تو سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے. اساڈے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو دی قبر کے موہری کی دال سٹے میں آپ کھانے میں سردہ پلاؤ حلوہ شریف. تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، وہ پٹھان کھڑا ہو گیا کہنے لگا حلوہ شریف باقی کھانے بدماش ہے. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا. آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باقرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیوں کی قبر سے موہری دیدا. میں نے انہیں پوچھنا ہوں تو تیرا پیو جلے جلے مویا کوئی نگلا سجلا ہے، کوئی کھن شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سجے گا کھڑا ہر سال متا سودے کو گھر میں چھی بن جائے. پچھلے سال انہوں نے چراتی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسریاں کی دال، چولا میں ٹوٹا سکیا قبر. جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 سال گزارے. دارالعلوم دیوبند کی مسجد پہ بیٹھ کر 1000 عالموں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا، میرے بزرگوں نے کیا.
میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا، انگلستان میں، لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے۔ پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا، اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے، ملکہ وکٹوریہ کا خط موجود ہے، بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی، مولانا آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد میاں مراد آبادی، جعفر تھلیسری، یہ آدمی نہیں، یہ پہاڑ ہے۔ دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر، لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی، نماز دیکھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے، اس سال تو میں وہاں تھا، ٹیلی فون کی کر کے کہا، پچھلے سال سے پہلے سال میں نے بڑے لیا کو کام بنا کرتا تھا، اعتکاف میں آپ بیٹھ جائیں، اگر تیرے ساری مسجد کے فائل آ گئی میں نے ڈالنا۔ چھٹی داری، خبر کی تیاری، مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا، پر مسجد میں بیٹھ کے رونے دھونے کی توفیق نہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ تمہارا کراچی کا خالق دینا حال، اس میں کیس چلا، مولانا کو طلب کیا گیا، شیخ مدنی تشریف لے آئے، انگریز افسر کہنے لگا مولانا آپ نے یہ فتویٰ دیا، اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتہ کیا جواب دیتا، آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، چکر کاٹ جانا تھا۔ وہ مدنی فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا دے گا، تھوڑے سے نرما جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے؟ انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ کہنے لگا اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے۔ شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کفن کی بات آ گئی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں، ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، قرآن کا عالم تھا، مفسر تھا، اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے 12 نے بنائے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ جب تیرے دماغ میں بھی آیا تو میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں، اصل تو بناؤ گے نہیں، اور اگر بنا بھی لو گے نا تو پتہ بہو کیا کہے گی، یہ کفن اپنے بیٹھک میں رکھو بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے۔ ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہیں اور پڑھوں گا، میں نے کہا کیوں؟ جنازے کی چارپائی اگر آگے میری روح نکلنے کو ہوگی تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے
مانتے. میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء کرام, سن کر دیکھو. ولیوں کو مانتے ہیں, ٹھگوں کو نہیں مانتے. علامہ انور شاہ کشمیری سب کا رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے, حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے. سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے, ہندو تھا ٹکٹ دینے والا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا, جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. ہاں میرے قابل کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے, میرے قابل کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. حال کرتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا. ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا. مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو, انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے, بڑی تکلیف دے گا. فرمایا پرواہ نہیں. فرمانے لگے ہری شاخ کمل